رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. اچھا، ایک چیز جو مجھے آپ سے پہلے گوش گزار کرنی ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم مطالعہ قرآن کریں نا، جو آیات پڑھ رہے ہیں اس کا پس منظر ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے، ورنہ صرف ثواب کی خاطر پڑھنا اور عمل نہ ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اب مثلا جب میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں تو مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو اب وہاں جو لوگ گئے نہیں تھے بہانے بنا رہے ہیں، آ کے بیان کر رہے ہیں، کبھی ایک بہانہ دوسرا بہانہ، اور وہ حالانکہ بات اصل یہ ہے کہ رب تو ہمارے دلوں سے واقف ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا جرم بہت بڑا جرم تھا. مثلا جب نفیر عام ہو جائے، جہاد کا اعلان ہو جائے، جو آج مسلمان حکمرانوں کو جہاد و قتال کا نفیر عام کر دینی چاہیے تھی، جو صورتحال ہے اس وقت. آج وہاں پتہ ہے آپ کو صورتحال کیا ہے؟ ہاسپٹل میں بچے اس لیے مر رہے ہیں، نہ بجلی، نہ پانی، نہ دوائیں، نہ کوئی آپریشن، کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جب یہ کیفیت ہو تو پھر مسلمانوں کو، ان مسلمانوں کے لیے یا ان بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کے لیے ضرور بے ضرور ان کو ایکشن لینا چاہیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں، صرف وہ لوگ جو گئے نہیں تھے وہاں، ان کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ کا عتاب ہے، کتنی ناراضگی اور غضب ہے. بلا سنیں، آج 95 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیحلفون باللہ، یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، یہ لوگ قسمیں کھائیں گے باللہ، اللہ کی. کس لیے؟ سیحلفون باللہ لکم، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے. اذن قلبتم الیہم، جب آپ واپس ان کے پاس پلٹیں گے، مدینہ جائیں گے، تو یہ بدبخت کیا کریں گے؟ جو نہیں گئے قسمیں کھا کھا کر کہیں گے. کس لیے؟ لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. اب جھوٹے بہانے، جھوٹی قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. ذرا آپ ان کی نافرمانی کی انتہا دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے، ان کے ساتھ مسلمان صحابہ نے کس ایثار کا ثبوت دیا کہ ملک میں قحط پڑا ہوا ہے، گرمی شدید ہے، آگے فصل پکی ہوئی ہے کھجور کی، ادھر حکم آ گیا ہے. تو کس طرح آپ نے پیچھے دیکھا کہ آ کے مومنین مجاہدین اللہ کے رسول سے کہتے بس آپ ہمیں سواری دیں، ہم چلنے کو تیار ہیں. اور جب حضور ان سے یہ فرماتے تھے کہ میں یہ آپ کے لیے سواری کا بندوبست نہیں کرتا، تو روتے تھے آنسوؤں سے. یہ ہے ایمان. یہ دل میں دیکھیں نا، دل میں اتنی تڑپ کہ ہائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد و قتال کے لیے نہیں جا سکتا، ہائے میری مجبوریاں. اور یہ ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، یہ جا سکتے تھے، نہیں گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ تشریف لائے ہیں، سیحلفون باللہ لکم، یہ آپ کے لیے قسمیں کھا کر کہیں گے. اذن قلبتم، جب آپ واپس آئیں گے، مدینہ آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں لتعرضوا عنہم، کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، کہ آپ ان کے جھوٹے بہانے جو ہیں ان کو تسلیم کر کے آپ ان سے راضی رہیں اور ان کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ سنیں کیا کہتا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور سے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں. فاعرضوا عنہم. اچھا، تو یہ کس لیے کرتے ہیں؟
کہ تاکہ آپ ان سے لتورزو عنہم، ساری تورزو کا مطلب ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی آپ ان سے توجہ ہٹا لیں. فارزو عنہم، اگر آپ ان سے بے توجہی کریں گے بھی، یعنی ان کی قبول کر بھی لیں گے، انہم رجسن، یہ ناپاک ہیں، وماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ناپاک کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ جلدی سر یہ بتا. جھوٹے ہیں. نہیں 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 سر ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں، ان کے عقیدے ناپاک ہیں، منافق ہیں. یہ ہے اصل بات. اس منافقت کا نتیجہ ہے کہ یہ وہاں نہیں گئے، اور اب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ آپ کے سامنے بہانے کا. تو ان کا عقیدہ، ان کا ایمان ناپاک ہے، اس میں کفر اور منافقت کی آمیزش ہے. اب ذرا دیکھیں یہاں، اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی جان بوجھ کر پہلو دہی کر رہے ہوں کسی حکم سے، اور دل میں کہیں کہ بس ہم توبہ کر لیں گے، یہ بات کافی نہیں ہے، بالکل کافی نہیں ہے. آپ یہاں بالکل دیکھ لیں، انہم رجسن وماواہم جہنم. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیوں جہنم ٹھکانہ ہوگا؟ قرآن خود بتاتا ہے، جزاء بما کانوا یکسبون. یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے نا، یہ جو کرتوت، یہ جو انہوں نے کسب کیا ہے، اس کا بدلہ ہے کہ اللہ ان کو جہنم میں پھینکے گا. تو انسان جہنم میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جاتا ہے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے جاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ہدایت دینے کے لیے، اب دیکھیں نا، اس وقت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی ان کے درمیان موجود ہے. اچھا، آگے کوئی سوال آیت 95 پر؟ آگے 96، یخلفون لکم لترضوا عنہم. تو یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں سے ہرگز راضی نہیں ہوتا. نافرمانوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. یہ اچھی طرح سمجھ لیں. آج اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ سے ناراض ہے. کیوں؟ ہم نے منافقت کی انتہا کر دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کا اجلاس ہوا ہے مسلمانوں کی تنظیم کا، OIC کا، اور وہاں باقاعدہ مخالفت کی ہے چند عرب ملکوں نے کہ نہیں، ان کا بائیکاٹ، ہم یہودیوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، بھلے سے وہ اسپتالوں میں بچے مر رہے ہوں، عورتیں مر رہی ہوں، بوڑھے مر رہے ہوں، ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو یہ شیطان کے دوست ہیں یا اللہ کے دوست ہیں؟ تو اللہ اسی طرح آزماتا ہے کہ وہ ساری نعمتیں دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کیا یہ لوگ، پھر وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. یاد رکھیں، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو بالآخر اللہ چھین لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ نافرمانوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا. یہ ہے اللہ کی، ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ ہم سے جب راضی ہوگا جب ہم اس کے فرمانبردار بنیں گے. جب وہ راضی ہوگا تو ہمیں اور توفیق دے گا نیک عمل کی، ہماری زندگیاں سدھر جائیں گی، آخرت میں جنت ملے گی. اور نافرمانی کا آپ دیکھ لیں، یہاں یہ تو دنیا میں اللہ ان سے ناراض ہے، لہذا ذلت ان کا مقدر ہو کے رہے گی. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کو کن ذلتوں کا سامنا ہے جب سے اس نے افغانستان میں شکست کھائی ہے، اور آج وہ مسلمانوں سے بدلہ لے رہا ہے. کس کے پیچھے کھڑے ہو کر؟ نیتن ہاؤ، یہودیوں کے پیچھے کھڑے ہو کر. لہذا مسلمانوں کو بالکل عقل سے کام لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے.
اور آپ کے حکمران، پوری امت مسلمہ کے حکمران امریکہ جیسے طاغوت کے سامنے سرنگوں ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کر کے یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط سہارا پکڑا۔ تو یہ بدبخت ایسا سہارا پکڑے ہوئے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کہ جو انتہائی کمزور ہے، کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ قرآن کو سمجھیں، قرآن کس طرح کھول کھول کے ہمیں بتاتا ہے تاکہ ہماری سوچ فکر بالکل سیدھی ہو جائے جیسی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کوئی سوالات 96 پر؟ اچھا، اب آئیے 97 میں، بہت دھیان سے ہم اس کو سنیے اور سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر۔ اچھا، پہلے الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو دیہاتی بدو ہیں نا، اعراب دیہاتی بدو جو ہیں، یہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں۔ آپ بھی دیکھ لیں، جب کسی جاہلانہ ماحول جیسے گاؤں کے ہوتے ہیں، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، مجھے پتہ ہے بالکل قرآن ایسی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ ہی فرما سکتے ہیں، کہ جن لوگوں نے نہ اللہ کے دین کی کوئی نام سنا، نہ تربیت ہوئی، کچھ نہیں، گاؤں میں رہ کے دیہاتی اجٹ اجٹ، وہ لوگ جو ہیں وہ کفر اور نفاق میں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو بہت طاق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَجْدَرُوا، اور وہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں۔ اب اللہ کی رحمتیں دیکھیں کہ وہ ایسے لوگ جو کفر اور نفاق میں شدید تر ہیں، وہ اس کے زیادہ لائق ہیں، اس کے مستحق ہیں، اللہ یعلم حدود اللہ، حدود ما انزل اللہ علی الرسول، کہ وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حدود نازل کی ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا، یہ کیوں جانیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتا رہے ہیں نا، اس کفر اور نفاق کا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ کے نے جو حدود نازل فرمائی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حد ہے، اس تک جاؤ، اس سے آگے مت بڑھو، تو یہ ان کو جاننا اس کے زیادہ یہ مستحق ہے۔ واللہ علیم حکیم، یہ حکم کون دے رہا ہے؟ آیت کے آخر ضرور جوڑیے، مسئلہ ان کا علم نہیں ہے، علم ہوتا تو یہ عمل بھی کرتے، تو ان کو اللہ علیم حکم دے رہا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے کہ تم ان کو ایسے مواقع فراہم کرو تربیت کے کہ ان کا علم بھی بڑھے، اس کے مطابق عمل بھی کرے، اور یہی اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف ایک طریقہ کوئی نہیں بتایا کہ ان کو یہ علم دینے کا کہ حدود اللہ اور رسول کی کیا ہیں اور اس کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ اس علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے اسی صورت کی آخر میں 122 آیت میں تفصیل سے بات کی ہے، میں وہاں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیں، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ سر میں آپ کو سچا واقعہ بتاؤں کہ میں سعودیہ تھی اپنے بیٹے کے پاس ریاض، تو وہاں ایک بچے کے پاس ایک شخص آیا، اس نے وہ اتنے بھدو ٹائپ دیہاتی ٹائپ میں علاقے میں رہتا تھا، بتی بند کر دیا، تو وہ رہتا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ اس محلے سے اس علاقے سے نکلتے نہیں حتیٰ کہ وہاں جن بھوت بھی ہیں، اور ہمارا وہ کہنا بھی نہیں مانتے کہ یہ چیز اپنا لیں اور یہ کر لیں، اور اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اتنا ضد ہو جاتے ہیں نا اپنی آئی پر۔ ہاں، لیکن قرآن کی اس آیت کو دیکھیں نا، کتنا برحق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وہ رہتے رہتے اس ماحول میں رہتے رہتے دین سے دور، تو وہ کفر اور نفاق میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہر جگہ معاملہ ہے۔ ہاں جی سارے بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ یہاں بتائے گا ہمیں کہ ایسے لوگوں کو کس طرح تعلیم دینا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، وہ آگے آیت 122 میں آئے گا۔
جو آج ہم فالو نہیں کر رہے، کیونکہ قرآن ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اس کا جواب کہ ان دیہاتی بدوؤں کو کس طرح آپ تعلیم دیں گے، کس طرح ان کی تربیت کریں گے، اس کا سارا جو ہے طریقہ آگے آیت 122 میں آئے گا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوئی سوال آیت 97 کے بارے میں؟ اچھا، اب ان کی جہالت کا انتہا دیکھیے۔ یہ جو دیہاتی بدو ہوتے ہیں نا، یہ سخت قسم کے منافق، چاہے وہ شہر کے بھی کیوں نہ ہوں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان بدوؤں میں سے مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اگر آپ ان سے وہ لیتے ہیں نا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جہاد کے لیے کوئی پیسہ لیتے ہیں، تو یہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مغرمن، تاوان اور چٹی سمجھتے ہیں۔ مومن تو اللہ ہی کے مال سے دے کر خوش ہوتا ہے کہ مجھے رب نے یہ توفیق بخشی ہے، میرا مال پاک ہو گیا، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ یہ تو مومن کا معاملہ ہے۔ ان بدوؤں کا جو نفاق اور کفر میں طاق ہو گئے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے کوئی چیز لیتے بھی ہیں یا وہ خود دیتے بھی ہیں تو چٹی سمجھ کے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر تاوان ہے۔ پھر ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ آیات کو بڑے بڑے غور سے پڑھیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرَ، اور یہ تمہارے لیے گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب یہودیوں کے مقابلے میں تھے تو یہ منافق سمجھتے تھے یہودیوں اتنے بڑے امیر جمائے جن کے اپنے قلعے گڑیاں وغیرہ ہیں، ان سے لڑیں گے تو یہ نعوذ باللہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ تھی گردش زمانہ جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کا قلعہ کما ہو گیا 5 ہجری میں، پھر انہوں نے کہا کہ اب جو آخری مارکہ کر رہے ہیں نا، یہ اس کے ساتھ رومی سلطنت کے ساتھ غزوہ تبوک میں، یہاں تو یہ ایک بندہ بھی واپس نہیں آئے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا خیال تھا۔ یہ ہے گردش زمانہ یا دوائر جس کو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب سنیں رب العالمین جس کے سارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ کہتا ہے جن لوگوں کا یہ رویہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، ان بری گردش ان کے لیے ہے۔ وہ مالک جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا کنٹرول ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کے اس برے ارادوں، کفر اور نفاق کی وجہ سے یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے بری گردشیں ہیں۔ کیوں؟ واللہ السمیع علیم، کہ جو بکواس کر رہے ہیں یہ اللہ سن بھی رہا ہے، علیم وہ دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو ان کے دلوں میں کفر اور نفاق ہے، جس کی وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر گردشوں کے منتظر ہیں۔ بہت پیاری آیات ہیں، بہت اچھی طرح سمجھیں۔ یعنی یہاں آپ ایک بات نوٹ فرمائیں کہ مومنین جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، مجاہدین خاص کر جنہوں نے اللہ کے لیے مال اور جانیں پیش کی ہوں، ان کو مطعون کرنا، ان کے بارے میں برے خیال کا اظہار کرنا کتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرمانہ فعل ہے۔ اچھا، یہاں تو معاملہ تھا نا ان بدوؤں کا، آیت 98 میں، جو برے خیالات رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، برے ان کے عزائم تھے، یہ تو معاملہ ان کا تھا۔ کوئی سوال 98 آیت 98 پر؟ اب سنیں، انہی میں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں نا، مخلص بھی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور انہی بدوؤں میں سے مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ اللہ اور اس کے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دونوں کا فرق نوٹ کیجئے۔ آیت 98 میں وہ منافق ہیں جن کے وہ بدو ہیں جن کے دل میں کفر اور نفاق ہے، اور آیت 99 میں یہ کون سے بدو ہیں؟ کون سے بدو ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور رسول پر اللہ اور آخرت پر۔ اچھا، اب یہاں ایمان کا کمال دیکھیں
یہ ایمان ہی تو ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اور بروں سے بچیں، برے اعمال سے بچیں. یہ صرف ایمان کی طاقت ہے. اچھا، انہی بدوؤں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ، وصلوات الرسول. تو جب یہ خرچ کرتے ہیں تو دو تمنائیں ہوتی ہیں ان کی. پہلی تمنا کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے، اور دوسری کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کریں. ذرا نوٹ فرمائیں، یہ ہے ایمان کا والوں کا جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ یہ ان کے تمنا یہ ہے کہ ہم سے اللہ کا قریب قربت الہی نہ شامل مل جائے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں. یہ اس لیے خرچ کرتے ہیں. اور وہ جو بدو کفر اور نفاق والے ہیں، آج بھی دیکھ لیں، اپنے گرد دیکھ لیں، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ اسی وقت کی تھیں. قرآن قیامت تک کے لیے ہے. تو جن کے دل میں کفر اور نفاق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ انفاق کو چٹی سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن ہے نا، جو آخرت اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر یقین کر کے خرچ کرتے ہیں، اور ان کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے، نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کریں. اللہ فرماتے الا خبردار انہا قربت اللہم، انہی کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی قربت ہے، یہ قربت الہی ان کو مل کے رہے گی. آگے سنیں انعام، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان قریب ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا. کیا مطلب ہے اللہ ان کو ان قریب اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جنت میں داخل کرے گا اللہ، جنت میں بھیج دے گا. سر ان کی نیتوں اور ان کے ارادوں سے. سر بالکل. ان کے، چلو ٹھیک. ہاں بولیں سر بولیں. دنیا میں بھی ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، آخرت میں بھی اچھا نتیجہ ملے گا انشاءاللہ. یہ ہے بات، آپ ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں. ان قریب اللہ ان کو، یعنی اس عمل کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اور آخرت میں بھی. تو یہاں دونوں دنیا اور آخرت کی قرآن کو سمجھ کے پڑھے. سر جہاں افغانستان کی زندہ مثال ہے. جزاک اللہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے ہمارا رویہ، یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم مال خرچ کریں بالکل اس خالص نیت کے ساتھ، میرے رب مجھ سے راضی ہوں گے، ان کا قرب حاصل ہوگا. اور یہ وعدے سچے وعدے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی انفاق فی سبیل اللہ ان ارادوں کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ کرنا کتنا بڑا عمل ہے. غور کیجئے. آگے اللہ کی صفت لائی جائی ہے کیا؟ ان اللہ غفور الرحیم. وہ اللہ کون ہے؟ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ سر جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور آئندہ وہ غلطیاں نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. میڈم خدا کے لیے آیت کے اندر رہیے. مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے. سر جو اللہ پہ مان رکھتے ہیں، میں آپ سنیں، میں آپ کی منتیں کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے پہلا انٹرپریٹیشن آیت کے اندر ہوگا. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 ہے یہاں پہ. پلیز اس آیت کی بات کریں آپ. جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے جی لیے. یہ جو تینوں کوالٹیز آ رہی ہیں، یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق، یہاں تک یہ تین کوالٹیز. ویری گڈ. یہ ہے، یہ جواب ہے اس کا. آیت کے اندر رہیے. دوڑ جاتے ہیں آپ، ادھر سے ادھر جوڑ دیتے ہیں، ادھر سے ادھر جوڑ دیتے ہیں. بھئی پہلے آیت کے اندر دو کام جو کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ، ان کا نقطہ نظر اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا؟ نمبر 1 کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو، اور نمبر 2 اللہ کے رسول میرے لیے دعائیں کریں. اب اللہ کے رسول تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی قربت، اللہ کی رضا
چاہیے اور اس کے لیے جو خرچ کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ خدا کے لیے آپ ایک بات سمجھ لیں، میں بھی یہی حرکت کرتا تھا، اب مجھے سمجھ آیا کہ قرآن تو خود اس آیت کے اندر ایک متعین مفہوم ہے، پہلے اس کو سمجھیے، پھر دوسری جگہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو توبہ کر کے سچے اللہ اس سے راضی ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں وہ فٹ نہیں ہوتا۔ آیت کے اندر یہ فہم قرآن یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جو پیغام ہے وہ آپ سمجھیں۔ اچھا، اب ذرا کوئی سوال آیت 99 پہ؟ جی یہ سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا بھی ہے، لیکن آج پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حقدار کس طرح بنا جا سکتا ہے؟ جب بھی آپ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے نا تو اللہ راضی ہوگا۔ جب اللہ راضی ہوگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس امتی پر بہت خوش ہوں گے کہ وہ قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہے، اسی کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا اور یہ مشن وہ پورا کر رہا ہے، اس لیے اس کو رضائے الہی بھی اور اللہ کے رسول کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیں۔ جزاک اللہ۔ بڑے غور سے ان آیات کو سمجھیے، بہت اہم ان میں ہدایت کے پہلو ہیں۔ اچھا ذرا سنیں، اب اللہ ہمیں مثال دے رہا ہے کہ کون سے ایسے مومن ہیں جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کی قربت اور رضا حاصل کرنے کے لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں لینے کے لیے۔ اس کے لیے جو مثال ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو سبقت لے گئے۔ کون؟ مہاجرین۔ مہاجرین میں کس نے سبقت لی ہے؟ وہ جو شروع میں مسلمان ہو گئے، ابو بکر صدیق ہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور وہ سارے اس کے بعد جو ابتدائی سالوں میں ایمان لا کر پھر اس پر ڈٹ گئے۔ تو یہ سارے مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ تھے نمونہ کس کا؟ اس انفاق کا جس کے پیچھے مومن کی مثال دی جا رہی ہے۔ والانصار، اور خدا کے لیے پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ انصار نے جو کچھ کیا، تاریخ نہ پہلے انبیاء کے ساتھی دوڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ کو جو حواری ملے تھے وہ اچھے لوگ تھے، اور حضرت عیسیٰ کے فالوور میں سے ایک نے مخبری کی، لیکن یہاں ان مہاجرین اور انصار نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانیں اور مال نچھاور کیا، اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان۔ تو یہ اور کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، یعنی انہوں نے بھی اتباع کیا احسان کے رویے سے۔ تو آج بھی جو لوگ جس طرح مجاہدین فلسطین، مجاہدین افغانستان، مجاہدین کشمیر، مجاہدین سیریا جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے جہاد اور قتال، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ آگے دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی کمال۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ بتائیں، بہت بڑی بات ہے، جی کاش ہمیں بھی یہ سننے کو ملے موت کے بہت بعد۔ بڑی بات ہے۔ کاش ہمیں یہ مل جائے، یہ ہم دنیا کے خوش ترین انسان ہوں گے۔ کیا چیز؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دنیا میں اللہ سے راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن حال میں بھی اللہ تعالی ہم رکھے، ہم اس پہ، اس کی رضا پہ راضی رہیں۔
آگے سنیں، یہ اللہ جیسی ہستی جب یہ الفاظ کہے نا تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اس کے علاوہ کوئی اس کا پاس ڈسکرپشن نہیں ہے۔ ایک تو اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، اور ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ مجھے بتائیں دنیا کی کوئی نعمت ہمیشگی کے لیے ہے؟ عارضی، بالکل۔ چند روزہ جب تک زندگی ہے آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، وہ زندگی ختم ہوئی سب کٹ گیا انسان اس سے۔ یہ جنت جس کے نہریں، جس باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ نہریں کا بھی ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ میں اور آپ جب کہیں نا بڑی کامیابی، ہمارا ذہن محدود، ہماری کامیابیوں کی فہرست بڑی لمیٹڈ۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھلا؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ پاک کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو آپ سوچیں ان کے نزدیک جب یہ عظیم کامیابی ہے تو یہ واقعتاً اس سے بڑی عظیم کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور کن لوگوں کے لیے؟ اس کی خصوصیات، صفات اور اوصاف پیچھے بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان اوصاف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 100 کے بارے میں کوئی سوال؟ آگے آ جائیے آیت 101 میں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے ارد گرد جو بدو ہیں نا، ان میں کچھ منافق ہیں۔ اعراب کا مطلب ہے دیہاتی منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی کچھ منافق ہیں۔ خود مدینہ کے اندر بھی کچھ لوگ منافق ہیں، یہ بدو بھی ہیں اور یہ لوگ بھی ہیں۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ مردو علی النفاق، یہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے۔ نحن نعلم، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں ہیں، وہ تو فیس ویلیو پہ لوگوں کو لے رہے ہیں۔ تو اللہ کیونکہ ان کو جانتا ہے اس لیے ان کے نفاق سے خوب واقف ہے۔ آپ سنیں، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب العظیم، پھر ان کو اس جہنم کے بڑے عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ سنعذبہم مرتین یعنی اس بڑے عذاب سے پہلے بھی 2 دفعہ عذاب میں ان کو ملے گا۔ تو یہ 2 مرتین، 2 دفعہ کا عذاب کون سا ہے بھلا؟ یہ آیت آپ نے کئی دفعہ پڑھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بھائی آخرت کا عذاب عظیم آخرت کا ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ سر یہ ایک دنیا میں ملے گا اور ایک قبر میں ملے گا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، یہ ہیں 2 عذاب۔ کب آخرت والا تو عذاب عظیم الگ ہے، 2 دفعہ دنیا میں بھی اور عالم برزخ قبر میں بھی۔ قبر میں کیسا عذاب ہوگا؟ حدیث میں کیا آتا ہے بھلا؟ یہ سب پتہ ہونے چاہیے۔ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی کہ ہے، ان کو صبح و شام جہنم دکھایا جائے گی۔ ہاں، دیکھیں نا، ہمارا عقیدہ آخرت مضبوط جب تک نہیں ہوگا، یقین والی کیفیت جب تک ہمیں پوری معلومات نہیں ہوں گی۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، بڑے غور سے سنیے۔ اب جب یہ 3 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے کرتوت گندے کیے، دنیا میں آخرت کا یقین تھا نہیں، اب انہوں نے وہاں جواب نہیں دیے۔ جب جواب نہیں دیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی حکم دے دیا، کھڑکی کھولو،
اور یہ عذاب ان کو آتا رہے۔ یہ ہے دوسرا عذاب۔ پہلا عذاب دنیا میں، کہ دنیا میں کتنے ذلیل اور رسوا ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو غالب کر چکے، اور یہ بدبخت مدینے میں اور گاؤں میں جو بیٹھے تھے یہ سازشوں میں لگے رہے، یہ برے خیالات رکھتے رہے، گردش زمانہ کا انتظار کرتے رہے۔ اس رب نے جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر، وہاں عرب، پورے جزیرۃ العرب میں اسلام غالب آ گیا۔ دیکھیں، میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آیت میں پوری طرح سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں، سوال اپنے آپ سے کیا کریں۔ اگر یہ سوال آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اللہ سے دعا کریں، اللہ غیب سے اسباب پیدا کرے گا۔ آپ کے مطالعہ قرآن کے دوران ہی وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، یا اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسا آدمی فراہم کر دے گا جس کو آپ اگر سوال کریں گے تو وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ مجھے بالکل، یہ میں آپ کو تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، کہ جب بھی ڈیفیکلٹی آئی، مجھے دوسری جگہ پڑھ کے فوراً خیال آیا کہ الحمدللہ مجھے جواب مل گیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میرے ارد گرد میرے بہت سارے استاد تھے جن سے میں نے یہ باتیں پوچھی اور مجھے سمجھ آ گئی۔ آیت 101 میں کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ آیت 102، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تھا نا معاملہ کس کا، پیچھے جو سارا بیان ہوا، منافقین جن کے دل میں کفر اور نفاق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جھوٹے بہانے بناتے رہے۔ اب ذرا ذکر آ رہا ہے کچھ چند لوگوں کا، وہ اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا۔ یہ مقامات پڑھیں، سمجھیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن مومن وہ ہے جو اپنے گناہ کا اعتراف کر کے پوری طرح شرمندہ ہو اور اللہ سے معافیاں مانگے اور آئندہ اپنی اصلاح کر لے۔ یہ ہیں وہ تین چار۔ اس میں یہاں جو سب سے اہم آدمی ہے وہ ہے سر ابو لبابہ، کعب بن مالک، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ۔ ہاں نہیں، ابو لبا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ٹھیک کہا، کعب بن امیہ اور ابو لبابہ، اور تیسرا جو تھا وہ کیا نام بتایا آپ نے؟ سر میرے پاس سر جی نہیں، سر جی یہ مرارہ بن ربی تھے، کعب بن مالک تھے، اور ایک اور سے پتہ کریں ابو میرے ہلال بن امیہ نہیں، اور ابو ہلال لبابہ، بن امیہ۔ ابو لبابہ بھی ہیں اس میں، نہیں سر، سر حلال بن امیہ ہے۔ حلال بن امیہ، حلال بن امیہ، بالکل۔ اچھا، اب یہ وہ بڑے مخلص مسلمان تھے، یہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے۔ غلطی ان کی تھی، کیوں؟ جب نبی کریم صلی اللہ، اور تینوں اس جو کعب بن مالک ہے نا، وہ تو خود مانتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بس یہ نکلیں، میں ان کو اپنی سواری پہ پیچھے سے مل لوں گا، لیکن پھر شیطان۔ اب یہاں وہ آیت اپنے سامنے رکھیں بڑے غور سے اور ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ جب آدمی سستی کرتا ہے نا، کئی دفعہ آپ سے بات ہوئی ہے کہ جب آپ کے سامنے نیکی آئے اس کو کر ڈالیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کل کر لوں گا، آج پیسے نہیں دیتا کل دے دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے۔ ان کا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ انہوں نے جب جان بوجھ کے ڈیلے کی تو اللہ نے پھر ان کو کہا کہ بیٹھو گھر میں، جاؤ تم، اگر تمہیں اتنی اپنے ذات پسند ہے اور اللہ اور رسول کا حکم پسند نہیں ہے تو پھر بیٹھے رہو۔ لیکن وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خَلَطُوا عَمْلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا، انہوں نے کچھ عمل نیک اور کچھ دوسرے برے ملا دیے۔ اب نیک عمل آپ کو پتہ ہے، کعب بن مالک جو ہیں وہ بدری ہیں،
اور برا عمل کیا تھا؟ یہی جو پیچھے رہ گئے تھے. تو جب ایسے عمل ملے جلے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ اللہ ان یتوب علیہم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے. کیوں؟ یہ مخلص ہیں، ان کے اعمال ملے جلے ہیں. کیوں؟ اور اللہ غفور الرحیم ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے. کیوں کہ اللہ جب ایسے جو اعتراف کر کے سچی توبہ کریں ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. بڑی بات کو اچھی طرح سمجھیں. اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں آیت 103 میں خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لے لو. یعنی یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ان کا ارادہ ہے آپ اس کو قبول کر لیں. تو طاہرہم وتزکیہم بہا، تو آپ انہیں پاک کر دیں اور انہیں صاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو صاف، تزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ کرے گا. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کرو. ان صلاتک سکن لہم، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے. مومن کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا مانگیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جنہوں نے اعتراف کر کے توبہ کر کے، تو آپ ان کے مال بھی لیں اور ان کو دعائیں بھی دیں. واللہ سمیع علیم. اب ہم سمیع علیم کے معنی سمجھتے ہوتے نا، تو ہم ہر آن اور ہر لمحہ دعائیں اللہ سے کرتے، اور علیم میرے دلوں میں بھی کہ راز بھی وہ جانتا ہے. زیادہ میرا دل اسی کی محبت سے سرشار رہنا چاہیے، برے خیال بھی نہیں آنے چاہیے، بری بات سوچنی بھی نہیں چاہیے. یہ ہے سمیع علیم کا مطلب خود میرے لیے. اور جو آیت میں آیا ہے تو وہ اللہ ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے، ان کی باتوں کو بھی سن رہا ہے. ان کے معاملات کچھ ملے جلے ہیں، لہذا آپ ان کی سچی توبہ کر رہے ہیں، ان کو قبول کر لیجیے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. آیت 104 علم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے. بلا کون سی توبہ؟ وہ توبہ نہیں جو آج ہم نے فیشن بنا لیا، توبہ توبہ توبہ، اور پھر توبۃ النصوحہ، وہ گندگی کر رہے ہوتے ہیں. توبۃ النصوحہ، توبۃ النصوحہ، سچی توبہ. سچی توبہ کیا ہے؟ شرمندہ ہو کے اللہ سے خلوص دل سے معافیاں مانگ کر آئندہ اپنی اصلاح کرنا، اس گناہ کے قریب بھی نہ پھٹنا اور باقی ساری گناہوں سے بچنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقہ لیتے ہیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ ایسے لوگوں کے لیے بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہم میں بھی انہی میں سے بنائے. آیت 104 103 پہ کوئی سوال؟ ساری 104 پہ. 105 صدقہ لیتے ہیں کو طرح کھولیں. آپ صدقہ کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں سر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتے ہیں. تو وہ صدقہ دینے والا جب اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ صدقہ گویا مجھے دے رہا ہے. اس کی رحمتوں کی انتہا دیکھیں. مال اس نے دیا اور پھر حکم دیا کہ میرے راستے میں صدقات اور خیرات کرو. جب یہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ گویا تو مجھے صدقہ دے رہا ہے. اب بات سمجھ آئی؟ جی سر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے صدقات قبول کرتے ہیں. صدقات قبول ہی انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی میں معاملات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار سے 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتے تھے، حالانکہ تو ان کے گناہ بھی نہیں تھے. وہ کس لیے تھا؟
وہ آپ کے اور میرے لیے تھا کہ تم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد حضور فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ کے اور میرے لیے مثال ہے۔ توبہ کی حقیقت کو سمجھیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ سر جی یہ پھر توبۃ النصوح کے لیے صدقہ دینا اس آیت کے مطابق شرط بن جاتی ہے؟ دیکھیے، توبہ النصوح جو ہے وہ ایک مومن کا فرض ہے، کیونکہ اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اس کے بعد صدقہ جو ہے، دیکھیں صدقہ کی صحیح ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں اور آپ صدقہ دیتے ہیں تو دراصل ہم اپنے ایمان کی صداقت کا ثبوت دیتے ہیں، اس لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں کہ آپ وہ عمل کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، کس لیے؟ اس بات کا ثبوت اللہ تعالیٰ کو فراہم کر رہے ہیں کہ میں جو ہے یہ مال آپ کا دیا ہوا ہے، میں آپ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ تو صدقہ تو آپ کو ہر وقت کرنا ہے۔ اسی طرح توبہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے بعد جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس لیے یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں لیکن الگ الگ بھی ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، اب آگے سنیں آیت نمبر 105۔ وَقُلْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یعنی اب تم جب توبہ کرو گے نا، کن سے کہا جا رہا ہے؟ وہ یہ منافق تھے جو بہانے بنا رہے تھے۔ اب اگر تم توبہ کرو گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ فیوچر میں تمہارے عمل کیسے رہتے ہیں۔ تم اللہ اور رسول اور مومنون تینوں اس بات کو آبزرو کریں گے، دیکھیں گے تمہارے عمل کو کہ اس میں کتنا اخلاص ہے۔ اس چیز سے پتہ چلے گا کہ تم نے سچی توبہ کی ہے یا نہیں۔ تو اس کا ثبوت آپ کو اپنے عمل سے دینا ہوگا، اور اسی عمل کو دیکھ کر مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور سب، اللہ کو تو دلوں کے راز پتہ ہے، تو مومن جو ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا فیصلہ آپ کے اعمال سے کریں گے۔ لہذا فیوچر میں توبہ کے بعد اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو۔ وَسَتَرُدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم نے موت کے بعد کہاں پہ پہنچنا ہے؟ اس اللہ کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے جو کون ہے؟ عالم الغیب اور شہادہ، ہر ظاہر چھپی بات کا جاننے والا۔ یاد رکھو معاملہ اس سے ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے باز رکھتی ہے، کیونکہ ہم نے رب کے پاس پہنچنا ہے، اور وہ رب ظاہر اور باطن کی چھوٹی چھوٹی باریک بینی سے واقف ہے۔ یہ اللہ کی صفات کا سر اپنے آپ نے ذہن میں، 104 اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا، یہ مومن ہر وقت تازہ رکھے تاکہ اس کے پیش نظر وہ گناہوں سے بچے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ جو عالم الغیب اور شہادہ ہے نا، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، تمہیں آگاہ کر دے گا، تمہیں متنبع کر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو۔ کیسے بتا دے گا؟ ہمارے سامنے رکھ دے گا، وہ دنیا میں جو ہم نے کیا وہ نامہ اعمال، اور انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ کیوں انکار کرو گے؟ تو وہ ہاتھ بولیں گے جن سے تم نے وہ عمل کیا، وہ زبان بولے گی جس سے یہ باتیں کہیں، وہ پاؤں بولیں گے جس سے تم چل کر گئے۔ اچھا، یہ تو آیت 105 تک کوئی سوال؟ وَآخِرُونَ مَرْجَعُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں، یعنی ان کا ابھی فیصلہ نہیں کیا گا، بعد میں ہوگا، اور فیصلہ
کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو انہیں عذاب دے اور یا پھر ان پر مہربان ہو جائے. کیوں؟ کہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اچھا، یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عذاب ان کو ملے گا جو توبہ کے بعد ان کی توبہ تو نصوح نہیں ہوگی اور پھر بھی برے اعمال کریں گے، اور یہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اور مہربان ان پر ہوگا جنہوں نے سچی توبہ کر کے اور برے کام چھوڑ دیا اور نیک کام کیے. کوئی سوال آیت نمبر 106 تک؟ سر یہ آخرون جو ہے یہ السلام ان علیکم کی صاحب. کیا جی، آخرون کا کیا مطلب؟ سر 3 لوگ جو ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا تھا ان کو تو معاف کر دیا. اوہو، ان کو تو معاف کر دیا نا. یہ جو دیکھیں، وہ تو بڑے سچے مومن تھے. ایک غلطی ان سے ہوئی، انہوں نے اعتراف کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو باندھ لیا مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہیں رہے تھے، وہ پریشان. تو ان کا تو معاملہ صاف ہو گیا. یہ وہ ایک گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابھی تم نے توبہ کی ہے نا. وہ منافق جو تھے، اگر تو تم نے سچی توبہ کی ہے اور اس پہ عمل پیرا رہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور دوسرے جو یہ کام نہیں کریں گے ان کو اللہ عذاب دے گا. سر انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا تھا. یہ میں سر جی اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں ستونوں میں باندھنے والے وہ 3 تھے. یہ باقی آخرون کا لفظ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بہانے بنائے، توبہ کی، بظاہر توبہ کی. ان کو یہ حکم ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے سر جی یہاں ایک پرابلم آ رہا ہے. جی. اگر آپ کے تو میں بتاؤں، یہ ہم نے آیت نمبر جو پڑھی ہے نا پیچھے 102، یہ آپ جی صحیح کہہ رہے تھے ابو لبابہ وغیرہ کے بارے میں، وہ جنہوں نے ستونوں سے باندھا تھا. یہ اگلے والے جو 3 ہیں نا سر جی، وہ ہیں مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک اور حلال بن امیہ. جی، آپ صحیح کہہ رہے تھے، ہم نے غلط بتایا تھا آپ کو، سوری. کوئی نہیں، بات نہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم سر. آپ نے 104 نمبر دی ہے سر. جی فرمائیں. اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں آج 106. سر آپ نے 104 سر یہ آپ کلیئر کر دینا، یہ جو پیچھے آپ نے آیت نمبر 102 میں بتایا تھا نا، یہ کہہ رہے ہیں تو یہ 6 صحابہ کا ادھر تو ہم لکھا ہوا ہے، پہلے بھی تفسیر میں نے بھی لکھا تھا 6 صحابہ تھے، ابو لبابہ اور اسی طرح منذر اور 6 صحابہ. اور یہ جو اب آگے آیت پڑھی ہے 106، اس میں 3 صحابہ کا یہ ذکر ہے، کعب بن مالک اور یہ 3 جو صحابہ. یہ کلیئر ذرا کر دیجئے گا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا. جب انہوں نے توبہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی تو ان کی توبہ قبول ہو چکی. وہ بڑے سچے مومن تھے، بس ان سے ایک غلطی ہو گئی، اس کا اعتراف کر لیا. یہ جو ہے نا کہ وآخرون مرجون لامر اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہی آپ کا سوال ہے؟ جی سر یہی ہے. اچھا، یہ وہ تین یا 6 جو بھی ہیں وہ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ مؤخر کر دی گئی، ڈیپینڈنگ اس پر، اس کا انحصار اس پر ہے کہ وہ اپنی باقی زندگی میں جو عمل کریں گے اس کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا. بات کلیئر ہے؟ نہیں سر جی، یہ وہی ہیں 3 مخلص جو جن کی 50 دیکھیں دن میں توبہ قبول ہوئی تھی. سر جی دیکھیں، ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا، صحابہ نے ان کو مبارکیں دی، تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں یہاں؟ سر جی وہ 3 جو ہیں ان کی 50 دن بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا حکم. بھائی وہ جب ہو گئی 50 دن کے بعد ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی نہیں دی؟ سر یہ جی سر جی آخرون ہم لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے توبہ اور بالکل بالکل، یہ ہر وہ آدمی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہاں اس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے کہ منافقت ہمارے دلوں میں نفاق اور کفر جو ہے اس کا فیصلہ اللہ اس پر کرے گا کہ کیا ہم اس سے توبہ کر کے باز آئے یا نہیں. سر وہ جو 3 صحابہ والی بات کر رہے ہیں نا، وہ آگے آیت نمبر 118 میں آ رہا ہے، 119 میں سوری. وہ 3 لوگ جو
جن کی 50 دن بعد توبہ قبول ہوئی ہے نا، ایک صحابی، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ 119 آیت 18 میں آ رہا، سورہ 118 آیت میں. نہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آیت وآخرون مرجون لامر اللہ اما يعذبهم واما یتوب علیہم، یہ آیت جرنل ہے، ان منافقوں کو بھی دی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں جو ہے فیصلہ کروں گا کہ تمہیں عذاب دوں یا تمہیں اس پہ توبہ قبول کروں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم عمل کیا کرتے ہو توبہ کے بعد. جی سر، یہ بالکل صحیح ہے سر، یہ صحیح سمجھ آ گئی. اچھا، واللہ علیم حکیم. اب یہاں یہ بات صاف 2 صفات لا کے بتا دی گئی کہ جس اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے نا، وہ ایک ایک چیز کو علیم ہے اور وہ فیصلہ عین حکمت کے مطابق کرے گا. اب آ جائیے آیت نمبر 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. اب اس خاص قسم کے منافق جن بدبختوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ ایک مسجد بناؤ، کتنی گندی ذہنیت ہے، اور تم بناؤ مسجد، اس مسجد میں کے زیر سایہ تم ساری مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرو. اس مسجد کا نام مسجد زرار تھا. اچھا، وہ منافق بڑا شاطر ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک کام کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ ایک دفعہ یہاں نماز پڑھ لیں، تاکہ پھر اس کو سند حاصل ہو جائے گی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اس مسجد کو کی بنیاد شرارتوں پر رکھی گئی ہے. اب ذرا سنیں آیت کو تو اب سمجھ آ جائے گا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے، زرارن نقصان وکفرن اور کفر کرنے کے لیے، اور تیسری بات وتفریقم بین الناس بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی. یعنی سب منافقین کو اکٹھا کر کے جو اللہ اور رسول کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس مسجد کو بنایا جائے گا جگہ جہاں سے یہ پھر سازشیں دوبارہ کی جائیں. تو بڑی خطرناک منصوبہ ہے ان کا. وَلِيَحْلِفُنَّ، اور یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، ان اردنا الا الحسنى، ہم نے تو بھلائی کے سوا کوئی اور ارادہ کیا ہی نہیں. یہ دیکھیں منافق اتنی بڑی سازش، اور قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو اس کے ذریعے بہت بڑی جو ہے ہم اصلاحی پروگرام چلانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، انہم لکاذبون، یہ تو جھوٹے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنے خوفناک منصوبے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا تھا، اور جن کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے یہاں بیان کر رہے ہیں ہر زمانے میں. آج اگر آپ دیکھیں نا، امت مسلمہ کے یہ منافقین جو خاص کر صاحب اقتدار ہیں، اس سے بڑی سازشیں کر رہے ہیں. اچھا، کوئی سوال آیت 107 کے بارے میں؟ اب اللہ تعالیٰ ان کے منصوبے کو بالکل چاک کر رہا ہے اور فرما رہے ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں اپنے، لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس مسجد میں ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو. یہ کون سی مسجد ہے؟ جلدی بتائیں. مسجد قباء. مسجد قباء، مسجد قباء، بالکل. تو مسجد کسی فرقے کے لیے نہیں بنانی چاہیے،
مسجد کس کے لیے بنانی چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ کہ وہاں قرآن و سنت کی دعوت پیش کی جائے. تو یہ جو فرقہ بازی کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، یاد رکھیں. تو سر یہ ہمارے ہاں تو یہی کچھ ہو رہا ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے. بس میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے، قرآن کھول کے بتا رہا ہے، اب باقی آپ سمجھتے ہیں. تو وہ مسجد جس کی تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہو کہ یہاں لوگ تقوی اور تزکیہ حاصل کریں، قرآن و سنت کی دعوت علم کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، وہ زیادہ حقدار ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات بھی اس میں جا کے نماز پڑھیں. فیہ رجالن، اس میں ایسی مسجد میں وہ لوگ آتے ہیں، وہ لوگ ہیں یحبون، وہ پسند کرتے ہیں یتطہروا، کہ وہ ان کو پاکیزہ بنایا جائے. واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے؟ جو پاک رہنا چاہتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اسی لیے وضو کے بعد نماز جو دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین ومن المتطہرین. توابین باطنی گناہ جو ہیں ان سے توبہ کرتے ہیں، جن کے دل پہ برے اثرات پڑ چکے ہیں، اور متطہرین وہ لوگ ہیں جو طہارت کا طریقہ، طہارت حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی بتائے ہوئے طریقے پر. اب اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا نہیں آگے یہ چل رہا ہے. تو آج آیت 108 پر رک جاتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو برائے کر مہربانی ان کو دوبارہ پڑھا کریں، سمجھا کریں. اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیا کریں کل کے درس میں. جزاک اللہ سر، آج تو اتنا اچھا لگ رہا ہے، دل چھوڑ دے کوئی نہیں کرتا، دل کر اللہ رہا ہے کہ بس آگے جائیں. بس میرا دل بھی یہی چاہ رہا ہے، لیکن لوگوں نے دفاتر وغیرہ میں جانا ہوتا ہے. جی بالکل، سبحان اللہ، الحمدللہ. سر اچھا، جی آپ یہ کو تقوی کی بات ہوئی مسجد قباء کے لحاظ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت بتائی ہے کہ مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے، ترمذی کی حدیث ہے. پر یہ دونوں مسجدیں آتی ہیں اس میں، مسجد نبوی بھی آتی ہے اور مسجد قباء بھی آتی ہے، دونوں مسجدیں ہیں. کون سی مسجد؟ دونوں مسجدیں آتی ہیں، مسجد قباء بھی اور مسجد نبوی بھی. مسجد نبی کی فضیلت تو بڑھ کر ہے نا، لیکن بالکل جو پہلے خاتون نے کہا ہے کہ مسجد قباء بھی بالکل اس میں عمرے کا حدیث ہے صحیح. مولانا نے بھی یہی دونوں مسجدوں کا نام لکھا ہے. سر یہ جو ابھی تک ہم آیات پڑھ رہے ہیں سر، میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں اخلاص کو کتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے نا، یعنی دلوں کی جو نیت ہے اور جو دلوں کا اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ اخلاص، ایمان میں اگر اخلاص نہیں ہے نا، ایمان میں اخلاص کیا ہے؟ کہ سب کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، کوئی ذاتی مقصد نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو. یہ تو بنیادی بات ہے. اور اللہ کو ایمان وہی جس میں اخلاص ہو، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا ہو. سر یہ انسانوں کے لیے بھی تو ہے نا، کہ انسانوں کے لیے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات کریں وہ بھی تو اخلاص پہ ہی مبنی ہونے چاہیے نا. وہ ایمان کا تقاضا ہے، انہی کی تو میں بات کر رہا ہوں. جی جزاک اللہ. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ کل پھر ہم آیت 109 سے شروع کریں گے. آج ہم نے الحمدللہ آیت 108 تک کر لیا ہے. سر جی کل یہ آپ نے یہ کلیئر کروا دیں گے انشاءاللہ کہ وہ جو 3 ہے نا وہ واقعی 18 جو آئے تھے نا 118 اسی میں ہے، اور باقی یہ منافقین کی اقسام آئی ہوئی ہیں. اچھا، میں نے آپ کو بھیج دیا ہے. آج رات 7:30 سے 8:30 وہ بچوں کا پروگرام ہے. میں نے آپ کو وہ جو آج مجھے عثمان سورہ فاتحہ میں نماز کو فوکس کروں گا، لیکن پہلے سورہ فاتحہ کو ہم تشریح کریں گے. وہ ہینڈ آؤٹ میں نے آپ سب کو بھیج دیا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کے لیے بھی مفید ہے. لیکن آج کلاس شروع ہوگی 7:30 اور 8:30 ختم ہوگی شام کو. جزاک اللہ خیر. اسی لنک پر ہوگی. یہ لنک جو ہے نا
آپ کے سامنے جس پہ آپ اس وقت ہیں اسی لنک پہ ہوگی. جزاک اللہ. اس کی ٹائمنگ بتاتے ہوں کتنے بچوں کی کس کس عمر کے بچوں کی ہوگی کلاس؟ دیکھیں چھوٹے بچے نہیں ہوں گے, میٹرک اینڈ اچھا ابو, تاکہ بچے کنفیوز نہ ہوں. اور ان میں جو آپ کا ہینڈ آؤٹ آپ کو مل چکا ہے وہ سمجھنے کے قابل ہوں. باقی بچوں کی ذمہ داری آپ کی ہے. یہ بڑے بچے کیونکہ اسکول کالجز میں جاتے ہیں ذرا آپ سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ذہنوں کو ان کی ذہن سازی کر کے ان کو دین اور اللہ کے دین کی جو واقعتاً کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ نظام زندگی ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں وہ ان کو سمجھائے جائیں. سر یہ لنک ہے اس میں جس پہ اب ہم پڑھ رہے ہیں کلاس کر رہے ہیں, یہ والا لنک جو اس گروپ میں آپ عجائب بھائی سے کہہ کے لگوا دیں, کیونکہ بھائی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ وہی لنک ہے جو اس پہ جس پہ اب ہم درس کر رہے ہیں, کل شام کو اسی پہ ہوگا.